میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو 2 باتوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ حق کو کس کے ساتھ ملانا؟ باطل کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ حق کو چھپانا نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا ہے۔ اس جگہ حق سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام تفسیروں کے اندر یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نعتو محمد فی التوراہ، یعنی اس جگہ حق سے مراد حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت پاک ہے جو اللہ پاک نے توراۃ شریف میں نازل فرمائی۔ لہذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اے توراۃ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے توراۃ شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و فضائل بیان کیے ہیں، نعت مصطفیٰ توراۃ میں بیان فرمائی ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے محبوب کی نعتوں میں نہ تو اپنی طرف سے کوئی باطل کی ملاوٹ کرو، نہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اندازہ لگائیے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اوصاف مصطفیٰ کا خوب چرچا کرتے ہیں، جھوم جھوم کر نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گہری محبت نصیب فرمائے۔ نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پرنم رہے دل مچلتا رہے، آنکھ پرنم رہے دل مچلتا رہے، نجم نام محمد زباں پر رہے، ذکر ہوتا رہے سانس چلتی رہے، ذکر ہوتا رہے سانس چلتی رہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے توراۃ شریف میں جو اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائے، بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ان کو ہرگز مت چھپانا بلکہ اس کے چرچے کرتے رہنا۔ آئیے توراۃ شریف میں اترنے والی ایک نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ مستدرک میں حدیث پاک ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ
حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور اس نے تورات شریف میں لکھے ہوئے کچھ اوصاف مصطفیٰ بھی بیان کیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تورات شریف میں آپ کی نعت یوں ہے, سنیے گا. محمد بن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام, یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ان کا مقام ولادت ہوگا, طیبہ یعنی مدینہ شریف ان کا مقام ہجرت ہوگا, اور فرمایا کہ ملک شام ان کا مقام بادشاہت ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے ذرا توجہ کے ساتھ اس نعت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے. تورات شریف میں بیان ہوا مولدہ بمکہ, یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام ولادت یہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے. بالکل واضح بات ہے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں پیدا ہوئے. پھر ارشاد ہوا مہاجرہ بطیبہ, یعنی طیبہ یعنی مدینہ شریف ان کا مقام ہجرت ہوگا. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ. ٹھیک ہے نا. اب تیسرے نمبر پر ارشاد ہوا وہ ملکہ بالشام, یعنی ملک شام ان کا مقام سلطنت ہوگا. یہ بات بظاہر عجیب سی ہے کیونکہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں ملک شام پر کافروں کی حکومت تھی اور آخر تک وہاں پر کافر ہی رہے. یعنی ویسے تو حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں, مگر ظاہری اعتبار سے 63 سالہ مبارک زندگی میں کبھی ملک شام آپ کا مقام حکومت نہیں رہا. پھر تورات شریف میں یہ کیسے فرما دیا گیا وہ ملکہ بالشامی, یعنی ملک شام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بادشاہت کا مقام ہوگا. آئیے ہم اور آپ مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں. وہ کس طرح؟ آئیے تاریخ میں غور کرتے ہیں. چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی مبارک میں آپ مدینہ منورہ میں ہی قیام فرما رہے. اس کے بعد اچھا نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ سے کیسی محبت ہے؟ فرمایا کہ مدینہ حرم ہے اور یہ امن والا ہے. مدینہ کے غبار سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا مدینہ کا غبار جو ہے یہ جزام جیسی بیماری کے لیے بھی شفا ہے. کیا کیا فضیلتیں مدینہ کی, اللہ اکبر. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, اس وقت بھی دارالخلافہ یعنی سینٹرل کیپٹل یہ مدینہ منورہ ہی ہے. پھر دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت بھی کیپٹل دارالخلافہ مدینہ منورہ رہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے, دارالخلافہ مدینہ رہا. پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ بنے تو آپ نے کوفہ کو یہ دارالخلافہ یعنی کوفہ کو آپ نے یہ کیپٹل بنایا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نواسے, جی ہاں کئیوں کو ہی نہیں پتا ہوگا, آپ 5ویں خلیفہ ہوئے, آپ نے بھی کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. یہاں آ کر خلافت راشدہ کی مدت کے 30 سال مکمل ہو گئے. حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت ہوگی, اور اس کی یوں سمجھے کہ مدت بھی بتا دی تھی کہ 30 سال ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ سلطنت ہوگی. اب اس کے بعد اسلام میں بادشاہت کا آغاز ہوا, اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ جو ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے اپنا دارالحکومت اپنا کیپٹل جو ہے یہ ملک شام کو مقرر فرمایا. اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کسی وقت بھی ملک شام دارالحکومت نہیں بنا تھا. ایسا پتہ چلا کہ وہ جو تورات شریف میں کیا ارشاد ہوا تھا وہ ملکہ بالشامی, وہ ملکہ بالشامی, یعنی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بادشاہت یہ ملک شام ہوگا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت کا بیان ہے، جسے تورات شریف میں اوصاف مصطفیٰ میں نعت مصطفیٰ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے قربان اللہ پاک نے آپ کی حکومت کو کیا فرمایا؟ یہ حکومت مصطفیٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ حکومت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ معاویہ پہلے عادل بادشاہ اسلام کے، پیش گوئی اس شہید کی کر گئے احمد رسول، مانتے ہیں ان کی شانوں کو ہمارے سب بزرگ، ان کی عظمت کی ہیں قائل سب سلیمانہ عقول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تفصیل سے تین باتیں پتہ چلیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا کیے، در حقیقت وہ کمالات مصطفیٰ ہیں۔ دیکھیں نا، آپ چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، کسی بھی صحابی کی شان بیان کریں، تو یہ صحابہ کرام کی منقبت تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ان سب کو جو شان ملی، جو بھی بلند رتبہ یہ ملا، یہ سب کس کی بدولت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا کہ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ اچھا، دوسری بات کی پتہ چلی، پہلی بات تو یہ کہ ہر صحابی کا تذکرہ گویا یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ دوسری بات کی پتہ چلی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے بلند مقام پر فائز ہیں۔ شام کے تخت پر بیٹھا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ملکہ بالشامی، کہ یہ سلطنت اور بادشاہت جس کے امیر ظاہر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، مگر یہ اصل بادشاہت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کو آپ اس بات سے سمجھیے، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ عز و جل نے پھینکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت کا بلند درجہ کہ سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قائم فرمائے، اور رب تعالیٰ فرمائے یہ سلطنت امیر معاویہ کی نہیں بلکہ ہمارے محبوب کی سلطنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں، آپ نے کہنا ہے حضرت معاویہ خائف کبریا، خوب رو خوش ادا، مخلص و با وفا، جنتی بے شبہ، عاشق مصطفیٰ، خوش نما خوش لقا، با عمل بے ریا، با خدا با صفا۔ سبحان سبحان اللہ۔ تیسری بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے، ذکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قرآن سے ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ جو آپ نے آیت پہلے سنی تھی، اس میں کیا فرمایا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں تورات شریف میں بیان کر دی ہیں، انہیں چھپاؤ مت، ان کا چرچا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو در حقیقت یہ کس کا چرچا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت،
صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے کہ ایسا ایمان لے کر آؤ. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کیا فرمایا تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت ہے کہ اے صحابہ قیامت تک جو شخص تمہاری طرح ایمان لائے گا یعنی مجھے اللہ پاک کو میرے رسولوں کو میری کتابوں کو اس طرح مانے جیسا تم نے مانا تھا تبھی وہ شخص ہدایت پر ہوگا. تبھی وہ شخص کس پر ہوگا؟ ہدایت پر ہوگا. اور اگر سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو وہ گمراہ کا گمراہی ہے. اے صحابہ تم تمام جنوں اور انسانوں کے ایمان کی کسوٹی ہو. اللہ اکبر. غور فرمائیے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہمارے ایمان کی کسوٹی ہیں جنہیں دیکھ کر جن کی سیرتیں پڑھ کر جن کے احوال و انداز جان کر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے. کیا ان کا ذکر خیر سے نہیں کیا جائے گا؟ کیا اچھے انداز سے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ پاک ہم سب کو بے عقلی سے محفوظ فرمائے. صحابہ کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین مخلوق ہیں. ٹھیک ان کے چرچے بھی کیے جائیں گے ان کا ذکر خیر بھی ہوگا. انشاءاللہ ان کے نام کی مسجدیں بھی بنیں گے. انشاءاللہ ان کے ایام بھی منائے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے نعرے بھی لگائے جائیں گے. آج تک نہ صحابہ کرام کا ذکر رکا ہے نہ قیامت تک یہ ذکر رکے گا. معاویہ سے پیار تھا معاویہ سے پیار ہے معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام یعنی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ ہیں. مکہ مکرمہ کے مشہور سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. آپ کا نام اس میں گرامی معاویہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کے 20 ایسے صحابہ ملتے ہیں 20 صحابہ جن کا نام جو ہے یہ معاویہ ہے. اور جہاں مطلقاً معاویہ آئے گا ان سے مراد معاویہ بن ابو سفیان ہے. کنیت آپ کی ابو عبد الرحمن ہے. اور ناصر الدین یعنی دین کا مددگار اور ناصر الحق یعنی حق کے مددگار آپ کے القابات ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے یہ مکے میں پیدا ہوئے. یعنی جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی. ٹھیک آپ کا قد مبارک دراز لمبا تھا رنگت سفید اور خوبصورت اور بڑی روبدار شخصیت تھے. سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے. بہت حلم والے بردبار باوقار مالدار لوگوں میں سردار کرم فرمانے والے اور انصاف کرنے والے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری میں آپ نے اسلام قبول فرمایا. ان کی کیا شان ہے کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی با اعتماد صحابہ کرام جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کی ذمہ داری دی تھی ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو میرا سلام کہیے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہیں. قرآن کریم کے اور وحی کے کیا ہیں؟ امین ہیں. آپ کی بہن جو ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے جن کا نام کیا ہے حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں. اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تھے اور آپ کی پیاری بہن یعنی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کے اندر کنگا کر رہی تھی.
بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے بھلا کیوں نہ محبت کروں گی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، بتائیے کیا شان ہے ان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ سبحان اللہ، تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہی حاضر ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ جن کے بارے میں اتنی حدیثیں ملتی ہوں، کیا ان کی بدگوئی یہ کسی مسلمان عاشق رسول کو زیب دیتی ہے؟ ہرگز نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یوں دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ پاک معاویہ کو ہادی یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ بتائیے کہ یہ کتنی زبردست یوں سمجھے کہ اللہ اکبر یہ باتیں ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے دوسروں کے لیے بھی دعا کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، یعنی الہی عبداللہ بن عباس کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے حق میں بھی مختلف دعائیں فرمائیں۔ آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ دعا کیوں فرمائی کہ الہی معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا؟ اس سوال کا جواب حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، فرمایا ایسی دعا جو دنیا و آخرت کے بلند مراتب دلانے والی ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا صرف اس کے لیے ہی فرما سکتے ہیں جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ان مراتب کا اہل ہے اور ان مراتب کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ دعا مصطفیٰ صرف دعا نہیں بلکہ ایک اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاثرات ہیں۔ کسی میں تاثرات نہیں رہتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تاثرات ہیں در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دو اوصاف سنیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معاویہ ابن ابی سفیان احلم امتی و اجودھا، اور معاویہ بن ابو سفیان میری امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے یعنی برداشت والے اور بہت سخی ہیں۔ یہ دونوں اوصاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب مجھے بتائیے جو دنیا کو اتنا خیرات کرنے والا ہوگا، بتائیے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جو دنیا سے لونا لگائے، سخی ہو، دیتا رہے اللہ کی راہ میں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم ایک اور رخ پر میں آپ کو لے جاؤں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہل بیت اطہار سے کیسی محبت تھی۔ بیان کا آخری حصہ چل رہا ہے، تو آئیے کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کا ذکر ہو جائے اور کچھ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کا ذکر ہو جائے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کسی نے دوسرے کو پیش نہ کیا ہوگا، اتنا بڑا نذرانہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ درم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش فرمائے، ان کی خدمت میں دیے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 40 کروڑ رقم بطور نذرانہ پیش کیا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کس نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، میں اس مشابہت کا، وہ جو فیس جو ملتا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ ایک اور صحابی کا بھی چہرہ نبی کریم علیہ السلام سے ملتا تھا، چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی اٹھ کر استقبال کرتے، اور جب بھی وہ جاتے تو کبھی زمین کبھی درم دینار ان کو نذرانے میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جب بھی امام حسن مجتبی یا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی تو استقبال کرتے ہوئے فرماتے مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ، یعنی خوش آمدید خوش آمدید اے شہزادہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے، آخر 60 ہجری کو رجب المرجب کے مبارک مہینے میں جمعرات کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے، آپ کے مزار مبارک کے ارد گرد ایک عالی شان عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو مزار مبارک کھولا جاتا ہے اور خاص و عام مزار مبارک پر حاضری کی سعادت بھی پاتے ہیں۔ اللہ والوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سبحان اللہ، اور ان کا وقت وصال بھی کیا کہنا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ وصال مبارک سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، چنانچہ آپ کو بٹھا دیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیح کرنے لگے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک، کچھ تراشے ہوئے مبارک ناخن اور منہ مقدس تھے۔ اپنے مرض الموت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص مبارک میرے بدن کے ساتھ ملا دینا، اور مبارک ناخنوں کو باریک کر کے میری آنکھوں پر ڈال دینا، اور سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال میرے منہ اور ناک میں بھر دینا۔ ممکن ہے کہ ان تبرکات کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے۔ اے مبلغین، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، آخری وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ کو نیکی کی دعوت دی، اور کچھ یوں ارشاد فرمایا اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان میں رکھتا ہے، اور اللہ پاک سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یہ نیکی کی دعوت دینے کے بعد آپ آخرت کی طرف سفر کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عاشقان رسول، ایک اور بات توجہ سے سنیے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، مگر یہ اختلاف کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ خالصتاً ایک دینی معاملے میں اختلاف تھا۔ نادان لوگ ان دونوں جنتی صحابہ کرام کے باہمی دینی اختلاف کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سخت گستاخیاں کرتے ہیں، اور بعض ایسے نادان بھی ہیں جو معاذ اللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو برا بلا کہتے ہیں۔ اس تعلق سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ بڑوں کی باتیں بڑوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان امت کے سب سے بلند رتبہ لوگ ہیں، ہمارا اتنا ہی حق ہے
کہ ہم تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا بس ادب اور ادب ہی کرتے رہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعض آپسی اور خالص دینی اختلافات تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق نہ ہمارا ہے نہ ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. ویسے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان میں کیسی محبت تھی. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں ایسی محبت رکھتے تھے کہ جیسے والد کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باقی رہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپسی اختلاف، تو اس کا فیصلہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا. اب سنیے یہ روایت سنیے. چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سلطان المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا. حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی وہاں پر موجود تھے. اسی دوران حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم بھی آ گئے. اس وقت غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ کیا پوچھا؟ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں. سنیے آقا دو جہاں سلطان کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی. غیب کی خبر دے دی. ان قریب تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آپس کی اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے معافی، اللہ پاک کی رضا کا حصول اور جنت میں داخلہ ہوگا. اے عاشقان رسول دیکھا آپ نے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپس کے اس خالص دینی اختلاف کا فیصلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں فرما دیا. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ جرات ہونی چاہیے کہ ہم اس معاملے کے اندر دخل اندازی کریں. ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ادب کا حکم دیا گیا ہے. بڑوں کے اختلاف میں پڑے نہ ہم یہی ہے خیر، رکھیں ہم الفت علی ارادت معاویہ. اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کا باادب بنائے، صحابہ و اہل بیت کی بے پناہ محبتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں